اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام جہلمی صاحب کے ڈسائپل سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک مسئلے پر غور کرے جہلمی صاحب کے۔ دیکھیے، جہلمی صاحب حدیث عمار کی تخصیص نہیں کرتے، اور بھی بحث مباحث ہیں، لیکن میں اس وقت صرف تخصیص پہ بات کر رہا ہوں، اور تعویل بھی نہیں کرتے۔ خیر، تعویل تو اس مسئلے کو چھوڑیں، تخصیص کی بات کریں، تخصیص نہیں کرتے۔ لیکن جب تخصیص پر آتے ہیں تو سورہ النساء کی آیہ 48 اور آیہ 116 کی بھی تخصیص کر دیتے ہیں، جس میں صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشے گا۔ بغور کر لیجئے۔ اب جہلمی صاحب سے اگر آپ پوچھیں تو یہ زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی شرک، یہ تو شرک خفی اور شرک اصغر تو وہ تو سب مانتے ہیں کہ اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، مسئلہ تو شرک اکبر اور شرک جلی کا ہے۔ تو میں کچھ عقائد بیان کرتا ہوں جن کو جہلمی صاحب جو ہیں، کیا دنیا کا ہر مسلمان شرک اکبر اور شرک جلی مانتا ہے، لیکن جہلمی صاحب اس آیت سے اس کو خارج کر دیتے ہیں۔ پہلا، غیر اللہ سے دعا مانگنا، ٹھیک ہے، یہ تو جہلمی صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ شرک ہے، لیکن پھر کیسے یہ اس آیت سے خارج کر دیتے ہیں ان لوگوں کو؟ یہ جہلمی صاحب کا تضاد نہیں تو کیا ہے؟ دوسرے، جہلمی صاحب نے نصیریہ کو نا انکارنیشن کے عقیدے سے توبہ کی دعوت نہیں دی، بلکہ صرف یہ کہا کہ تکفیر بند کر دیں۔ یہ واضح دلیل ہے کہ انکارنیشن کے عقیدہ جو ہے ان کے نزدیک جو ہے وہ اس آیت سے خارج ہے، حالانکہ انکارنیشن کا عقیدہ سراسر شرک جلی اور شرک اکبر ہے۔ جہلمی صاحب کے نزدیک انسان خدا کی صفات میں شامل ہو جائے گا، صاف کہا ہے انہوں نے، حالانکہ یہ شرک جلی اور شرک اکبر کا عقیدہ ہے، یا اس آیت سے کیسے خارج ہو گیا؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ خالق و مخلوق کے فرق کے ساتھ، سمجھ لیجئے گا، خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ غیر اللہ کو یا مخلوق کو گاڈ، خدا، منی خدا اور منی گاڈ کہا جا سکتا ہے۔ یہ سراسر کفر و شرک ہے، یہ اس آیت سے کیسے خارج ہو گیا؟ اچھا جی، اب یہ جو ہے یہ کفر و شرک کے جو عقائد ہیں، تو اب جہلمی صاحب بتائیں کہ وہ کس طرح آیت نمبر 116 اور 48 جو سورہ النساء کی آیات ہیں ان سے کیسے خارج کر دیتے ہیں، حالانکہ شرک اکبر اور شرک جلی ہیں۔ اور اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں تو حدیث عمار کی کیوں نہیں تخصیص کر سکتے؟ دیکھیے نا، اس آیت کی تخصیص کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جہلمی صاحب سے، آپ کے نزدیک یہ آیت عام ہے یا خاص ہے؟ اس کا بھی جواب دیں۔ اگر یہ عام ہے تو یہ اتنی چیزیں آپ نے کیسے نکال دیں؟ میں شرک اصغر کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ہمارے نزدیک مجازاً شرک ہے، حقیقتاً شرک بھی نہیں ہے، لیکن صرف اس کو شرک کہہ دینا اس کی دلیل نہیں ہے کہ حقیقتاً شرک ہے۔ لیکن اگر شرک مان لیں حقیقتاً، تو بھی یہ آیت عام ہوگی شرک جلی اور شرک اکبر پر، کوئی اس سے فرد خارج نہیں ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر بعض شرک اصغر اور شرک خفی اس سے خارج ہے تو آیت مخصوص ہو گئی، لیکن مان دیا کہ یہ مخصوص ہے آپ کی خاطر، مان دیا، تو پھر یہ حدیث کو بھی تو مخصوص ہم مان سکتے ہیں، جب اتنے بڑے شرک جو ہیں وہ آپ خارج کر رہے ہیں۔ اور ہم تو شرک خفی اور شرک اصغر کے خارج ہونے پہ بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ شرک اکبر، ہم نے 4 عقائد بیان کیے ہیں جو کہ شرک اکبر ہیں، اور آپ نے اس کو خارج نہیں مانا ہے۔ تو اب میں آپ کو اور آپ نے اس کو خارج مانا ہے، سوری، تو آپ 4 عقائد پیش کیے جو اس آیت سے خارج ہیں، بلکہ ہر 2 آیت سے خارج ہے، تو آپ نے ان کو خارج مانا ہے۔ اب دیکھیے، کچھ باتیں نوٹ کر لیجئے۔ شرک، اس کی جمع اشراک بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اشرکا اور یشرکا۔ اشرکا جو ہے یہ ماضی ہے، اور یشرکو یہ اس کا مضارع ہے، اور اس کا جو مضارع ہے یشرکا، اور یہ جو ہے اس کی دلیل ہے کہ یہ اس کا ماضی مضارع مجہول ہے، اور مشرک اسم الفاعل اور مشرک اسم المفعول، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دی ہیں۔ اب آپ جہلمی صاحب سے ایک سوال کر لیں کہ ایک نہیں 2 آیات کی آپ تخصیص کر رہے ہیں،
اس سے شرک خفی کو ہی نہیں بلکہ شرک جلی کو، شرک اصغر کو ہی نہیں بلکہ شرک اکبر کو بھی خارج کر رہے ہیں، اور دوسری جانب آپ ایک حدیث کی تخصیص نہیں کر رہے. اس کو ہم کیا کہیں؟ لیکن یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جہنوی صاحب ایسا ہی کریں گے، کیونکہ اب تو ان کے ڈسائپلز کھل کر اصول حدیث کا انکار کرنے لگے ہیں، کہنے لگے ہیں بس کتاب میں آ گئی روایت مان لو، اصول حدیث کچھ کے حساب سے وہ موضوع ہو، ضعیف ہو، اضف ہو، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ حالات ہو گئے. والسلام.